صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے تحت آیت نمبر 143 تک پہنچ گئی تھی اور آج ہم نے آیت نمبر 142 تک پہنچ کی تھی. 143 شاید میں گھڑی نہیں 143 ہو گئی تھی. 143 ہو گئی تھی ہماری. 144 سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. میں نے تلاوت تو پھر پچھلی آیت میں کر دی ہے. صحیح کیا. اوکے. اچھے سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 144 پہ اسٹارٹ کریں. آیت نمبر 143 کے اندر کچھ مطالعے پچھلے دفعہ رہ گئے تھے جو وقت کی کمی باعث ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. یہ لفظ شہید آیا تھا. شہید لفظ کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ شہید کا مطلب کیا ہے. شہید اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے اعمال پہ نگاہ رکھے, جو آپ کو دیکھ رہا ہو, جس کے سامنے آپ کے تمام اعمال جو ہے وہ جاری ہوتے ہوں. کیونکہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر کے اس نظریے کو کہ نبی اپنی امت پہ حاضر ناظر ہوتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے, اس کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو اٹھانے کے بعد ان کی قوم میں شرک کی رسومات پیدا ہو گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے. اگر آج کل آپ دیکھیں کہ عیسائیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا حضرت مریم کو خدا کا شریک مانتے ہیں یا عیسیٰ کو خدا کا شریک مانتے ہیں, تو وہ منع کریں گے اس بات سے کہ نہیں, ہم شریک نہیں مانتے. وہ اپنی ایک توجیہ اور ایک اپنی تعبیر پیش کر دیں گے کہ نہیں, ہم اس معنی میں یوں کہتے ہیں, اس معنی میں یوں کہتے ہیں. یہ چیز اس زمانے میں بھی, اس کا ایک تھوڑا سا کم کرو, اس زمانے میں بھی یہ چیز لوگوں کے درمیان موجود تھی اور لوگوں کو اپنی توجیہات جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا تھا. وہ کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا. آیت نمبر 116 اور 117 میں اس کا ذکر ہے. ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم, یہ قیامت کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے, قیامت کا منظر اللہ پیش کر رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر کسی کوئی بھی ہو قیامت میں اس سے سوال ہوگا, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو.
نبی ہوگا تو اس کی امت کے بارے میں سوال ہوگا، اگر انسان ہوگا تو اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ، اور اس کے اپنے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا اور جو تمہارے انفلوئنس کے اندر موجود تھے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے جو تمہارے ماننے والے ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر الہ بناؤ. الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. تو اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنے جاننے والوں، اپنے ماننے والوں، اپنے فالوور سے کہا تھا کہ ان کو جو ہے اللہ کا شریک بنائیں، ان کو الہ بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال، آپ تو انہوں نے کہا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہتے ہیں کہ میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں کہ جس کا تم نے مجھے حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اور جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں نے ان کو تیری طرف رکھا. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو کہتے ہیں جس بات کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، ایسی بات میں کیسے کہتا. اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا. جو میرے ارادے میں ہے آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے ارادے میں ہے میں نہیں جانتا. آپ غیب کی باتوں سے پوری طرح آگاہ ہیں. یعنی ایک سوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کی ایک وجہ ہے. اس کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت کے اندر اس طرح کے عقیدے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا، خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا. ایک جگہ کہا کہ عیسیٰ جو ہے خدا ہے، ایک جگہ کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ امت کے اندر نظریہ پیدا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ امام علی علیہ السلام جب جنگ تبوک پہ جا رہے تھے تو امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے چھوڑا تھا کہ آپ مدینے میں رہیں. تو امام علی علیہ السلام بڑے بے چین تھے کہ میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، کہ یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ جس میں بہت دور جانا ہے، بہت بڑے فوج سے جو ہے وہ مبارزہ اور مقابلہ کرنا ہے. تو اس وقت رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے علی، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت عیسیٰ سے ہے. اس کے علاوہ موسیٰ کی نسبت ہارون سے ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے کہ اے علی، آپ کے بارے میں امت میں 2 قسم کے لوگ پائے جائیں گے یا 3 قسم کے لوگ پائے جائیں گے. وہ کیا ہے کہ ایک وہ ہے جو آپ کی شان میں اس حد تک آپ کو بڑھائیں گے کہ آپ کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیں گے، غلو کریں گے. یعنی آپ کی مثال وہاں پہ لفظ ہے مسیح العیسیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لیکن روایت کے اندر کہ آپ کی مثال عیسیٰ کی مانند ہے. جیسے عیسیٰ کے بارے میں لوگ گروہوں کی صورت میں ہو گئے تھے کہ کسی نے ان کو خدا بنا دیا اور کسی نے ان کو عام بندہ بنا دیا. تو کہتے ہیں آپ کے بارے میں بھی گروہ اس طرح کے ہو جائیں گے. تھوڑی سی ایگو سے کم کریں، بہت زیادہ والیوم کم کر دیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو آپ کے بارے میں بھی گروہ ایسے ہو جائیں گے کہ جو آپ کو آپ کی شان میں اس طرح سے بڑھا دیں گے کہ آپ کو خدا کے درجے پہنچا دیں گے. اور بعض ہوں گے جو آپ کو آپ کی شان سے بہت گرا دیں گے، اور بعض ہوں گے جو آپ کو آپ کی شان کے مطابق جانیں گے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں امت بیٹھی تھی، آج ہمارے مسلمان امت کے اندر اس طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں کہ کچھ مولا علی علیہ السلام کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں جن کو ہم نے غالی کہا، غلاب جن کو تاریخ میں کہا گیا. کچھ ہیں جو شان کو بہت ہی گھٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے بعض دفعہ ناسبیت میں چلے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کو مقصر کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، ورنہ وہ ناسبیت میں چلے جاتے ہیں بعض لوگ. اور بعض لوگ اس طرح سے ماننے کا اس طرح سے مانتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے وہ ہر ایک سے ہوگا. آج ہماری امت کو 1400 سال گزر گئے ہیں، ائمہ علیہ السلام کو چھوڑے ہوئے تقریباً 1350 یا 1250 سال گزر چکے ہیں، ائمہ کا آخری زمانہ جو گزرا ہے. تو امت کے اندر بہت سارے اس طرح کے گروہ پیدا ہوئے ہیں. اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو اب 4 معصومین کے ماننے والے ہیں، ہمیں انہوں نے جو ہدایات اور رہنمائی دے دی تھی اس کے مطابق ہم چلتے آ رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ انہی کے متعلق ہے. خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایسے گروہ آ گئے تھے کہ جو آپ کو نعوذ باللہ اللہ اور آپ کو بلکہ آپ کے والد امام علی علیہ السلام کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے تھے، یا آپ کے بارے میں الہ ہونے کے بارے میں تشبیہ کیا کرتے تھے الہ ہونے سے. یعنی آپ کی صفات کو خدا کی صفات سے ملاتے تھے، آپ کی پرستش میں یا کہہ لیں کہ آپ کی محبت میں ایسی رسومات انجام دیتے تھے کہ جو اللہ کے لیے عبادات کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ رسومات یا وہ طریقہ کار. تو امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، اور کسی کو ریفرنس آئی تو آپ مجھ سے بولے، وہ صحابی آئے، کہتے ہیں اسحاق بن عمار ان کا نام تھا. تو ان سے امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ امام صادق علیہ السلام بعض غلات جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں
تو اس سے امام صادق علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے، وہ بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کچھ روایت میں عربی پڑھوں گا، کچھ اس کا اردو ترجمہ تاکہ سمجھ آئے. کہتے ہیں ان اسحاق بن عمار ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ابی عبداللہ جب کہتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام مراد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ فی حدیث فی الائے علی بعض غلات، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت بیان کی جب بعض غلات کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی. اس میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میں، امام صادق فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایک بندہ ہوں اور ایک بندے اور کنیز سے پیدا ہوا ہوں. اب یہاں پر لفظ مولد یا لفظ ولدہ واو لام دال سے جو نکلنے والے روٹ ورڈز ہیں ان سے امام صادق علیہ السلام نے ولدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی پیدا ہوا ہوں. آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، جو عشق میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آج ولادت کو ہٹا کر ظہور کا لفظ استعمال شروع کر دیتے ہیں، کر دیا ہے بلکہ. اور ان کو اتنی بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ لکھتے ہیں جشن ظہور مولود کعبہ، یعنی ان کو یہ نہیں پتا مولود کا مطلب پیدا ہونے والا ہے، اس کو لکھتے ہیں جشن ظہور مولود کعبہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام یہاں روایت میں فرما رہے ہیں. روایت میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں اور ایک بندے اور ایک کنیز کا بیٹا ہوں، سے پیدا ہوا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زیتنی بالاسلاب والارحام، میں سلبوں اور ارحام میں رہا ہوں، یعنی سلبوں یعنی باپ اور ماں کے ارحام سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور یقیناً مجھے موت آنی ہے. وَإِنِّي مَبْعُوثٌ، اور پھر مجھے اٹھایا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے اس سے ہٹ کے امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ائمہ علیہ السلام سوال کیا ہوگا، ہر نبی سے سوال ہوگا، ہر امت میں آنے والے رسول سے سوال ہوگا کہ اپنی امت کے بارے میں بیان کرو. اب قرآن مجید میں جو ہے وہ سورہ میرے ذہن سے نکل گئی، میرے اس میں آئے تھے یوم نجمع اللہ الرسل، کہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور یہ کہے گا کہ تم نے اپنی امت سے کیا جواب پایا. قالوا لا علم لنا، یہ اپنی امت کے بعد تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا جواب دیا انہوں نے تمہیں جب ہم ہمارے اللہ کے بارے میں تم کو بتاتے تھے. تو وہ کہتے تھے ہمیں علم نہیں ہے. یہ جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا لا علم لنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ احترام کا تقاضا ہے. احترام کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی سوال پوچھے تو بجائے اسے کہ آپ اپنی جو ہے وہ علم اور تعلیم کو دکھائیں اس کے سامنے، اپنے علم کو ظاہر کریں، کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہی سوال رسول خدا کے زمانے میں جب رسول خدا اصحاب سے کرتے تھے یا مولا علی سے کرتے تھے یا دوسرے لوگوں سے کرتے تھے، تو جو بعض اصحاب تھے وہ کیا کہتے تھے کہ واللہ والرسول اعلم، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ جانتے تھے سوالوں کے جواب، لیکن کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اسی چیز اور اسی احترام کو یہاں پہ آیت میں اشارہ کیا گیا کہ نبیوں کو بھی روکا جائے گا، جمع کر کے ان کے امت کے بارے میں سوال ہوگا. تو امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ انی مبعوث، میں پھر سے اٹھایا جاؤں گا. انی لموقوف، پھر مجھے روکا جائے گا. ثم مسئول، پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا. واللہ لأسألن عما قال عنی ھذا الکذاب، اللہ کی قسم اس جھوٹے نے، یعنی اس شخص کے بارے میں جس نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تھی، اس جھوٹے نے جو میرے بارے میں باتیں کی ہیں، تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ ایسی باتیں کہیں. تو وہی جواب جو عیسیٰ ابن مریم نے امام اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیا تھا، وہی امام صادق فرماتے ہیں کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا میں نے ان کو اس بات سے روکا اور اس بات کے بارے میں منع کیا، لیکن میرے بعد کیا کیا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ہر نبی سے ہر امام سے سوال ہوگا اور امت سامنے کھڑی ہوگی. آپ اس وقت سوچیں گے، آپ کے سامنے آپ تصور کریں اس بات کو کہ آپ کوئی غلطی کر دیں اور آپ کے والد سے کوئی اس بارے میں باز پرس کرے، سوال و جواب کرے، اور وہ ان کے شرمندگی کا خطرہ ہو کہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ان کو شرمندہ ہونا پڑے. تو آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ ہم جس اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کی، جسے کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں، ان کا فالوور کہتے ہیں، ان کا ماننے والے کہتے ہیں، ہمارے سامنے جب امام صادق سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا اور ہمارے عقیدے جو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں ان کے سامنے امام صادق سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا یہ بات کریں، تو امام صادق کتنی اس وقت امبیرسمنٹ محسوس کریں گے. تو ہم اس وقت کیا ہمارا حال ہونا چاہیے کہ ابھی سے اس بات کو تصور کریں. تو کیونکہ آج ہماری قوم کو بہت زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، تو یہ بتایا ہے کہ شہادت جو ہے، یہ جو لفظ شاہد استعمال کیا ہے، بڑا خاص لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لفظ شاہد یعنی ہم گواہ ہیں تمہارے تمام کاموں کے اوپر جو تمہارے درمیان ہو رہے ہیں، جو تم ہمارے بارے میں کہتے ہو، یہ سب ہم گواہ ہیں. اور قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ نے برات کا اعلان کیا تھا، امام رسول سب برات کا اعلان کر دیں گے. وہ کام جو انہوں نے نہیں کہے کرنے کے لیے امت ان کی محبت میں اضافی جو ہے کرنا شروع کر دیں گے، وہ سب اس کے بارے میں کہیں گے. اس کے بعد اسی سورہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ما قلت لہم، یہ میری کوئی مسئلہ ہے ایک دم سے چلا جاتا ہے،
ایک بار صلوات بھیجیں. کہتے ہیں کہ ماں قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ان سے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان کا نگران تھا، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ہی ان کے نگران تھے اور آپ کو ہر چیز کے نگران ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے سے نسبت کی وجہ سے اب یہ جنت میں چلے آئیں گے. حضرت عیسیٰ اپنی برات کا اعلان کس صورت میں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں. میرے ماننے کی وجہ سے، میرا فالوور ہونے کی وجہ سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کوئی چھٹی نہیں ملنے والی. حضرت عیسیٰ نے وہاں برات کر لینی ہے، کہنی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں. یہ قرآن مجید، یہ حدیث نہیں پڑھا، یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو سب پر غالب اور سب سے بڑا حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کر کے بتایا کہ اس کی کتنی بڑی گواہی ہوگی کہ یہ امت جو رسول خدا کے بعد آئی اور رسول خدا نے اس کی تربیت کی، جس طرح اللہ اور رسول، اللہ اور امت کے درمیان رسول جو وسط تھے، اب رسول بھی لانے کے بعد یہ امت وسط کہلائی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اس امت کے ذریعے رسول کی سنت پہنچنی. اور رسول کی سنت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام انجام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ ڈیٹیل سے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کیے. ایک کانسیپٹ جو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ نماز اور قرآن کو جو ہے پڑھنا سکھایا، بالکل پڑھنا سکھایا، لیکن یہ لفظ نماز، یہ لفظ جسے کہتے ہیں دعا، یہ لفظ صوم، یہ لفظ زکوٰۃ، یہ لفظ فجر، یہ لفظ ظہر، یہ لفظ عصر، یہ ان کے یہاں رائج الفاظ تھے. ہم اس وقت اختلاف کرتے ہیں کہ فجر کون سی ہوتی ہے، عصر کون سی ہوتی ہے. ان کے یہاں یہ وقت کہے جاتے تھے کہ عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے، ظہر کا وقت کون سا ہوتا ہے، فجر کا وقت کون سا ہوتا ہے. وہ پہچانتے تھے اس بات کو. ان کو معلوم تھا کہ صوم کسے کہتے ہیں، ان کو معلوم تھا حج کسے کہتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. یہ ادا کیا کرتے تھے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ پچھلی قرآن مجید کی ایک آیات کے اوپر رجوع کریں جہاں پہ نماز اور اس کا ذکر ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے نماز کا ذکر اور اس کا ذکر آیا ہے کہ نماز دینا اور زکوٰۃ دینا. حضرت ابراہیم اور ان کے بارے میں اصلی کا لفظ آیا، زکوٰۃ کا لفظ آیا. یعنی انبیاء کے درمیان زکوٰۃ اور نماز رائج تھی. اور پھر وہ آیت جو رمضان کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس وجوب کے بارے میں قرآن مجید نے پورا ایک رکوع اتار دیا رمضان کے بارے میں، وہ اس وجہ سے ڈالا کہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا کر دیا، لیکن رمضان کے روزوں کا ذکر خاص طور پہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ تمام چیزیں ان کے یہاں موجود تھیں لیکن اس کی تبدیلی، اس میں تبدیلی ہو چکی تھی شکل کے اندر. تو رسول خدا نے آ کے اس کی تصحیح کر دی. جیسے نماز کا پڑھنے کا طریقہ ان کا کیا ہو گیا تھا، وہ تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے. حج کے اندر ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور مختلف ان کے رواج بدل گئے تھے. حج موجود تھا لیکن طریقہ کار بدل گیا تھا. لیکن روزوں کے بارے میں ان کا کانسیپٹ، یعنی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، جو کفار یا مشرکین تھے جو اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل، اسماعیل کی نسل میں سے کہتے تھے، انہوں نے روزوں کے، صوم کے بارے میں بالکل اپنا نظریہ بدل دیا تھا. وہ جانوروں کو روزہ رکھواتے تھے، خود روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب ان کو جنگوں پہ جانا ہوتا تھا، ان کا انتصار و دار و مدار جو تھا وہ دور جا کے لڑنا بھیڑنا اور تجارتی قافلوں پہ حملہ کرنا تھا. تو یہ گھوڑوں کو 2 دن بھوکا رکھتے تھے اور گرم ہوا کے سامنے کھڑا کرتے تھے تاکہ گھوڑوں کو عادت ہو گرمی برداشت کرنے کی، تاکہ یہ سہ سکیں اس چیز کو. تو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دوبارہ سے نازل کیا اور بتایا کہ کما کوتب علی الذین من قبل. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے تم پر فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں میں فرض کیے تھے. اب تمہارے درمیان جانوروں میں نہیں ہے، یعنی سب پہ روزے ہیں. یہودی آشنا تھے روزوں سے، روزے رکھتے تھے وہ، لیکن ان کا روزہ کسی اور طریقے سے ہوتا تھا. ان کا روزہ کیا ہوتا تھا، کسی کو معلوم ہے یہودیوں کا روزہ؟ یہودیوں کا ابھی بھی ایسی روزہ ہے کہ رات کو بس وہ جو کھا کے سو جاتے تھے اس کے بعد اگلے دن تک ان کا روزہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے نہیں ہوتا تقریباً، وہ اگلے دن تک جب ایک اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض مسلمانوں میں کنفیوژن تھی کہ بھائی ہم روزہ رکھتے ہیں، بعض ایسے کام کرتے ہیں کہ روزے میں کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، رات کو ہم نے کھایا تھا، تو اب وہ کام کریں یا نہ کریں. تو ان کی الجھن کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں تقریباً 6واں رکوع جو ہے اس کے اندر پورے روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں سارے روزے کے احکام بیان کیے. آپ لوگ رمضان سے پہلے اس کو ضرور دیکھیں، ساری ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے اندر بیان کی ہے. تو میں یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اس مہینے کے اندر. تو اب ایک سلام بھیجے محمد والے روزوں کی بحث بیچ میں آ گئی. گفتگو ہماری چل رہی تھی اس آیت کے ذہن میں کہ جہاں پہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ یہ رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ ہے اور تم دوسری امتوں میں اس طرح سے گواہ ہو. اس کے بعد بات آگے چلی اور یہ فرمایا کہ
قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ہم پھیر دیتے ہیں آپ کے لیے اس قبلے کو ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں، فول وجهك شطر المسجد الحرام، پس آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ، ٹھیک ہے، فولوا وجوہکم شطرا، تو آپ اپنے آپ کو جہاں کہیں بھی تم سب ہو اے لوگوں تو اپنا رخ پھیر لیا کرو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے، ٹھیک ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان کے کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر بیان کیا کیا جا رہا ہے؟ بیان میں نے پچھلے دفعہ اس کے بارے میں تھوڑی سی توضیح دی تھی کہ رسول خدا بار بار چہرے کی طرف چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس وجہ سے کہ اب جب قبلے جب مدینہ آ گئے تو اب پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے نماز پڑھی جاتی تھی کہ بیچ میں خانہ کعبہ، اس طرف جو ہے وہ یروشلم یا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ آ گئے تو پشت قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی۔ رسول خدا کو اس بات سے ذرا سے الجھن ہوتی تھی کہ عجیب سا لگتا تھا، تو بار بار وہ دیکھتے تھے آسمان کی طرف، پھر یہودی کہتے تھے کہ چلو ہماری کیمپ کا بندہ ہے ہماری قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر، جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ قبلہ لوگوں کو آزمانے کے لیے پہلے مکہ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا، یہاں پر آ کر اب کیونکہ محبت تھی بنی اسماعیل کو مکہ سے تو ان کا قبلہ تبدیل کرا کے یروشلم کروا دیا گیا تھا، لیکن اب جب یہاں پہ آئے مدینہ کے اندر تو یہودی کس طرف پڑھتے تھے؟ یروشلم کی طرف اپنی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو اب ان میں سے جو مسلمان ہو گیا ہے تو اب دوبارہ ان کو آزمانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم نے رکھا اس لیے تھا کہ لوگوں کو آزمائیں، کیونکہ بعض ریچولز، بعض رسومات جو لوگوں میں رائج ہو جاتی ہیں وہ ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اگلے شخص کو ناکارہ اور جسے کہتے ہیں لا علم بیان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی پچھلی معلومات کو اور پچھلے عقیدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں مثال دوں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ ظہر اثر کی نماز کو ملا کے پڑھنا ہے، مغرب عشاء کی نماز کو ملا کے پڑھنا ہے، اور اہل سنت کیا رائج ہے کہ ظہر اور اثر الگ الگ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لڑ جاتے ہیں، اگر کوئی بولتے کہ علیحدہ نماز پڑھو تو ہم لڑ جاتے ہیں، نہیں، رسول خدا نے بغیر وجہ کے جو ہے وہ ملا کے نماز پڑھی تھی، ایک دفعہ پڑھی تھی، جو علیحدہ علیحدہ پڑھی تھی اس سنت کو کیوں نہیں اپناتے؟ اصل وقت وہی ہے، اگر کسی عرب سے پوچھیں اثر کا وقت کون سا ہے تو وہی اثر کا وقت ہے جو شام کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اجازت ہے کہ رسول خدا نے بغیر وقت کے ظہر اور عصر کی نماز کو ملایا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملایا بغیر کسی علت کے، کبھی کبھی ملایا، تو ہم بھی کبھی کبھی ملا لیں، لیکن ہم نے اپنا رواج بنا دیا، کیونکہ بعض چیزیں ہمارے یہاں ٹسل کی وجہ سے شروع ہو گئی کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا کریں، بعض چیزیں ان کے یہاں ٹسل کے طور پر شروع ہو گئی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز تراویح کی آپ کو مثال دوں کہ نماز تراویح اہل سنت کے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ نماز تراویح کیا ہے، ان کے بھی نماز تراویح جو ہے وہ فرض کے عنوان سے نہیں پڑھی جاتی، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں فرض، لیکن فرض کے عنوان سے نہیں پڑھی جاتی، ان کے یہاں بھی وہ نوافل رمضان المبارک کی راتوں میں تھے، مستحب تھے، نوافل کہتے ہیں اس عمل کو ہیں جو ایکسٹرا، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا عمل کو، تو نوافل جو ایکسٹرا اعمال جس میں نمازیں ہیں، اس میں قرآن پڑھا جائے، وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں موجود نہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں کہ رات کے ایک تہائی میں حصے میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ خلیفہ دوم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو کھینچ کے مغرب کی عشاء کی نماز کے نزدیک لے کے آ گئے، اور ہمارے والوں نے بالکل اس کو ایسا رد کر دیا کہ یہ بالکل وہ ہے، حالانکہ نمازیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک قانون ہے کہ کوئی بھی مستحب نماز سوائے ایک نماز کے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، اور کوئی بھی واجب نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے سوائے ایک نماز کے، پہلے بتا چکا میں خالی اس بارے میں آپ کو، ایک نماز ایسی ہے کہ جو جماعت کے ساتھ مستحب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، بارش نماز باران یا نماز استسقاء اس کو کہتے ہیں، اور ایک نماز طواف جو واجب نماز ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جماعت نہیں کروا سکتے، اس کو علیحدہ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک دو استثناء ہیں، باقی آپ کوئی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم تراویحوں کو، جسے تراویح کے عنوان سے کہتے ہیں، ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتے، مستحبات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور ساری نمازیں آپ مفاتیح الجنان کھولیں تو ساری نمازیں آپ کو لسٹ کے ساتھ مل جائیں گی کہ کتنی اس میں آیات پڑھیں، کتنی سوریں پڑھیں، کون کون سی جو ہے وہ سوروں کی تلاوت کریں، ساری ہمیں نمازیں جو ہے وہ مل جائیں گی آپ کو۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزمانے کے لیے اس قبلے کو تبدیل کیا تھا، اور یہ قبلے کی تبدیلی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ خود قبلے کی طرف رخ کریں، اور اس کے علاوہ یہ بتایا کہ آپ کے درمیان ابھی امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا قبلے کے معاملے میں، تو اس کو یہیں پہ روک دیں، کیونکہ آپ جب چلے جائیں گے تو یہ اختلاف اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کی وجہ سے لوگ آپ میں جھگڑا کریں گے، تو اس لیے کہا کہ جہاں بھی کہیں ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ اچھا، یہاں پہ لفظ
کے اوپر غور کریں کہ یہاں پہ یہ کہا ہے کہ شطر المسجد الحرام، یہ نہیں کہا کہ وجہ کا الا مسجد الحرام، الا کہتے ہیں طرف، یعنی بالکل ڈائریکشن اس کی سیدھ میں کر لیں، بلکہ کہا شطر یعنی بس رخ کر لیں اپنا اس طرف، ضروری ہے کہ اگر ناک کی سیدھ یوں کرے تو سامنے قبلہ آ جائے. دنیا میں آپ ظاہر ہے مسلمان بڑھیں گے پوری دنیا میں ہوں گے کہیں پہ، تو اپنا رخ کریں، تھوڑا بہت ادھر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اگر آپ توضیح مسائل کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ قبلے سے 45 ڈگری تک ڈائیورژن غلطی سے یا جان بوجھ کر غلطی سے کر دیں تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی. 45 ڈگری جو ہے آپ کو الاؤڈ ہے، کسی وجہ سے آپ 45 ڈگری اس کو ڈائیورژن دے دیں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سارا امتحان تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں لوگوں کو یہیں پہ صاف کر دیں کہ جہاں پر بھی ہو قبلے کی طرف اپنا منہ کریں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات رہ گئی ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے نا ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ قبلہ تبدیل ہونا ہے، کیونکہ ان کو تو کتابوں کے اندر ان کی بتا دیا گیا تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور ان کو معلوم ہے یہ بات. لیکن اب ہوا کیا کہ ان کے لوگ جب ان کے پاس آتے تھے، اب دیکھیں علماء سو کی کتنی جیسے کہتے ہیں اثر اندازی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. عالم مانے کسی کو اور عالم اگر ٹریک سے ہٹا دے، مثلا یہ لوگ پریشان ہو کے جاتے تھے کہ ہم نے کتابوں میں سنا تھا کہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، تو آپ ہمارے اے عالم جنہیں احبار کہا کرتے تھے آپ بتائیں کہ یہی نبی تو نہیں ہے گئے؟ تو کہتے ہیں نہیں پریشان نہیں ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایسی بس چل رہا ہے، وہ ساری باتیں چھوڑ دو، تمہاری جنت پکی ہے. تو یہ جو اپنی طرف کھینچنے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے جنت تحفے میں دی جاتی ہے. اس کے بغیر لوگ بات نہیں مانتے، ورنہ سامنے حقیقت نظر آ رہی ہے، ایک طرف حقیقت ہوتی ہے ایک طرف جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو عالم جو ہے وہ جنت فری میں بانٹ رہا ہوتا ہے اور حقیقت جو ہے اس ریچول سے اس کو ہٹا رہی ہوتی ہے جس کی طرف اس کی توجہ اور اس کا دل ہوتا ہے ہمیشہ. تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے جانتے ہیں، آگے آئے گا کہ اپنے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یہ عرب میں محاورہ مشہور تھا یا کسی چیز کے پہچاننے کے بارے میں اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ یہ اس چیز کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. تو یہاں بتایا کہ یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ ان کی اس عمل سے اور اس فعل سے غافل نہیں ہے کہ یہ چھپا کر تم سے حقیقت نہیں بیان کرتے. پھر فرماتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی یہ کتاب تمام نشانیاں، پھر بھی تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی تھی کتاب یہ پیروی نہ کریں گے وہ تمہارے قبلے کی، اور نہ تم پیروی کرنا ان کے قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی گروہ پیروی کرنے والا دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا. کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ان کو منانے کے چکر میں کہو کہ ٹھیک ہے چلو یہ برا مان رہے ہیں تو ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیں. کہتے ہیں اب تو تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اس حق کے آنے کے بعد قبلے سے روگردانی نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو کہ نہ وہ تمہارے قبلے کو مانیں گے اور نہ تمہیں علم آنے کے بعد ان کے قبلے کو ماننا ہے. اور ایک بات اور کی یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز، جیسے یہودی اور عیسائی دونوں یروشلم کی طرف منہ کر کے اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر یروشلم میں بیت المقدس کے اندر چلے ہیں تو ایک مشرقی طرف منہ کر کے اپنی عبادت انجام دیتے ہیں، ایک مغربی طرف، یہودی مغربی طرف کرتے ہیں اور عیسائی جو ہے مشرقی طرف، جہاں پہ حضرت مریم کے بارے میں کہتے کہ وہ مکان شرقیہ میں جا کے بیٹھی تھی تو وہاں پہ اس طرف منہ کر کے وہ عبادات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ تم جدھر بھی منہ کر لو، شرق میں یا غرب میں، ہر طرف اللہ ہے. تو یہ قبلہ اصل میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ اس کی عبادت کی ہے، بلکہ قبلہ مسلمانوں کی ڈائریکشن کو ایک طرف رکھنے کے لیے، یونٹی رکھنے کے لیے ایک جگہ بتائی گئی تھی کہ اس طرف منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنی ہے. اس سے زیادہ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیت کیا ہے، یہ مسجد حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی ایسا نظریہ بنا لیں کہ جو جس سے ہم ہٹ نہ سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کی عزت خانہ کعبہ کی پامالی سے زیادہ مہم ہے. یعنی ایک طرف ایک مومن کی عزت بچانی ہو، ایک مومن کی جان بچانی ہو، اور ایک طرف خانہ کعبہ پامال ہو، تو حکم یہ ہے کہ پہلے مومن کی جان بچاؤ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو بچاؤ. اس طرح کی روایات سخت ملتی ہیں ہمیں. بہرحال مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ وہی محاورہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کو اس بارے میں ایسی معرفت ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں سے کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں، یعنی جو ان کے علماء کے بارے میں بیان کیا ہے، یکتمون کتما کہتے ہیں، کتمان کہتے ہیں نا اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتمان یعنی جھٹلانے کو. ٹھیک ہے.
ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جھٹلا دیتے ہیں حق کو وہم یعلمون جبکہ وہ اس حق کو جانتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے یعنی یہی نبی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الحق من ربک حق تمہارے پروردگار کے پاس ہے یا ان کی طرف ہے فلا تکونن من الممترین پس تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں. اب یہ خطاب ہو رہا ہے رسول خدا سے ٹھیک ہے لیکن بات اصل میں ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو میں نے بتائی تھی کہ قرآن کا انداز بیان اس طرح ہے کہ وہ کہتا کسی سے ہے اور بیان اس کے توسط سے کسی اور سے کر رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہیں یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ صرف ہم سے خطاب ہے ہم خطا کریں گے تو نہیں. رسول خدا کی مثال دے کر یہ بتایا کہ نہیں رسول بھی اگر ایسا کام کریں گے. ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول خدا کے بارے میں ہے کہ اگر یہ رسول بھی ہمارے اوپر کوئی جھوٹ بات باندھے گا تو ہم اس کی رگ حیات کو کاٹ دیں گے. تو رسول یہ کام نہیں کریں گے لیکن بتایا یہ ہے کہ رسول کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے اگر اس نے ایسا کیا تو تمہاری کیا حیثیت تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم نے یہ کام کیا میری طرف جھوٹ باندھا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ کہنے میں کہ تم اس رسول سے محبت کرنے والے ہو. یہ قرآن کی آیات جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دماغ میں ٹوٹ پھوٹ رہی ہوتی ہیں. تو ذہن میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہم قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کو سننے کے بعد ان چیزوں سے قرآن کو پرکھنا شروع کرتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے. قرآن کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سنیں پہلے وہ اپنے دماغ میں لے کے جائیں اور جو دماغ میں ہے اس کو قرآن کے حساب سے پرکھنا شروع کریں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. قرآن کو نہ پرکھیں کہ قرآن اس کے مطابق ہے یا نہیں. لہذا کوئی بھی شخص جب کسی بات کو سننے کے بعد فوراً جھٹلا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی وہ مانتا نہیں ہے اس بات کو. کیوں وہ جھٹلاتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ ان باتوں کی بنیاد پہ جو اس کے دماغ میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں سن کے یا پڑھ کے جس طرح سے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. جب قرآن اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ جھٹلا دیتا ہے اور جب جھٹلا دیتا ہے تو انسانی نفسیات ایسی ہے کہ پھر وہ کبھی اس کو مانتا نہیں ہے. ریزنس دے گا اس کے بارے میں تعویلیں کرے گا سب کچھ کر دے گا مانے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو قرآن کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی چیز آئے تو اس کو رسول خدا نے بیان کیا قرآن کے مقابلے میں چاہے ہماری بات بھی کیوں رہا ہے اس کو ترک کر دو. تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہر بات کو سنیں اور ان میں سے قرآن کے مطابق جو بہترین بات ہو اس کو چنیں. اسی لیے قرآن مجید میں آیت فرمائی ہے کہ بہترین تم میں سے لوگ وہ ہیں جو تمام باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس بات پہ تم لڑائی نہیں کرو. یہ کوئی قبلہ جو ہے بدلنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے یعنی دونوں پیٹھ ملا کے کھڑے ہیں وہ اپنے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تم اپنے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے پڑھ لو نماز کی کوشش کرو کہ ہم زیادہ اس میں ایکٹیو ہیں. کہتے ہیں اس چیزوں میں اپنے آپ کو تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تیزی اگر دکھانی ہے تو کس چیز میں دکھاؤ تیزی فاستبقوا الخیرات نیکی کے کاموں میں جو ہے خیرات میں نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ تیزی دکھاؤ اس میں سبقت لے آنے کی کوشش کرو. اس قبلے میں ناک کس چیز میں ہونا یا فلاں طریقے سے جو ہے وہ ارکان کو ادا کرنا اس میں اتنی توجہ نہیں کرو کہ صحیح ارکان ادا ہو جائے بس کافی ہے. توجہ اپنی کرو نیکی کاموں میں. ہمارے یہاں زیادہ تر کیا باتیں ہمارے زیادہ تر جو باتیں ثواب کی بتائی جاتی ہیں وہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے آسان ہیں عمل سے جس میں ہمارا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. یعنی ہمیں ساری باتیں بتا دی اتنے وظیفے کر لو اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھ لو اتنے 1000 دفعہ وہ جو ہے وہ املی کے دانے چلا لو اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھ لو سبحان اللہ کا ورد کر لو یا کریموں پڑھ لو یا وظیفوں پڑھ لو یا کیا ہے وہ حافظوں پڑھ لو اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. یہ اپنی جگہ فائدہ مند ہے لیکن اگر اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ سب سے زیادہ جاندار چیز میں تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے وہ قرآن پڑھو اس سے زیادہ تمہارا کام ہو جائے گا اس میں تمہارے لیے رہنمائی کی ہے. ان چیزوں سے بھی فائدہ ہوگا ثواب ملے گا جو ان کے اللہ کے نام لینے کا ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرنا کہ اس وجہ سے ہو جائے گا اور قرآن کے اعمال کو چھوڑ دینا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل والی بات نہیں ہے. پھر فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہتے ہیں کہ تم ایک سوال ہے جب یہ ہو گیا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. کہتے ہیں تم جہاں بھی چلے جاؤ تم جتنی بھی ترقی کر لو دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ دنیا سے باہر جانے کی کوشش کرو جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام اور جہاں سے بھی تم نکلو موڑ لو اپنا رخ نماز میں مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے یہی حق ہے. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے. وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہ بار بار اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ یہ بار بار قبلے کی طرف مڑنے کی تاکید 2-3 آیتوں میں لگاتار یہ تاکید کی گئی کہ اپنا منہ قبلے کی طرف موڑو اپنا منہ قبلے کی طرف موڑو. یہ بتانے کی ضرورت مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم اپنی یونٹی قائم رکھنے کے لیے اپنا مرکز
تاکہ مسلمان اگر کہیں دور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ایک ہی رخ پہ دیکھیں، کوئی ایسا نہ ہو شمال میں جا رہا ہو، کوئی جو ہے وہ جنوب میں جا رہا ہو، ایک ہی طرف اپنی عبادات ہمیشہ ایک ہی طرف انجام دیں۔ آپ یقین کریں کہ ابھی میں کہاں پہ تھا، ابھی میں گیا تھا کسی شہر کے اندر، تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے منع کیا کہ یہاں پہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، غلات وہاں پہ آ گئے تھے اور علی اللہ اور اس طرح کے نعوذ باللہ جو باتیں تھیں وہ انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ تشریف نہ لایا کریں، برائے مہربانی اگر آیا کریں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ تو کیا ہے انہوں نے بتایا مجھے کہ انہوں نے اپنا ایک امام بارگاہ بنایا، وہاں پہ ایک علم لگایا، آپ علم قبلہ چھوڑ کے علم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ مجھے ابھی بتا چکے ہیں کہ ایک کاروان کے ساتھ ہم چلے گئے کربلا، تو وہ امام حسین کے حرم کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ تو یہ غالی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بار بار تاکید کی ہے کہ اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی گائیڈ کی ہوئی جگہ کی طرف موڑو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ دوبارہ اس آیت کو تیسری دفعہ تکرار کیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کیا فرما رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، کہتے ہیں تم اگر جہاں سے بھی نکلو موڑو اپنا رخ نماز مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تو موڑو اپنے رخ کو اسی کی جانب، ٹھیک ہے؟ لَإِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، لوگ تمہارے خلاف کوئی دلیل لے کے نہ آ سکیں کہ یہ اس طرح سے کام انجام دے رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو فرماتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو بے انصاف ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پورا کریں ہم تمہارے اوپر اپنے انعام کو، اور اس لیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری آیتیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ یہ دو آیتیں پڑھ کے میں اس کو ختم کروں، پھر میں رمضان کے متعلق کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو پھر بیان کروں گے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کہتے ہیں کہ اور ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیات، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، ویعلمکم اور سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو باتیں تم نہیں جانتے یا جن باتوں کے بارے میں تم اختلاف کر چکے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے بارے میں دوبارہ سے ڈیفائن کیا کہ یہ رسول جو ہم تمہارے درمیان بھیجا ہے، ان یہودیوں عیسائیوں اہل کتاب کو بھی خطاب کیا ہے کہ یہ تم باتیں سن چکے ہو اپنی کتابوں کے اندر کہ جو رسول آئے گا وہ اس کا کام کیا ہے، وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ آیات سنائے گا اور پاک کرے گا۔ تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان وہ رسول بھیج دیا ہے جو آیات سناتا ہے، جو تمہیں پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو پاک کرتا ہے تمہیں اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے بارے میں تمہیں تعلیم دیتا ہے اور تمہیں آگاہ کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا کے پاس یہودی آ کے مختلف سوال کیا کرتے تھے، وہ بائبل سے ایک قصہ اٹھا لیتے تھے، رسول خدا کے پاس آتے تھے، یہ بتایا اچھا صحابہ کہف کون تھے، اچھا یہ بتایا ذوالقرنین کون تھے، اچھا یہ بتایا کہ آپ بیت المقدس تو گئے نہیں، آپ نے معراج پہ گئے، آپ بتائیں بیت المقدس کیسا تھا۔ تو وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو وحی کے ذریعے بیان کر دی تھی کہ کس طرح سے وہ ساری چیزیں تھیں، تو رسول خدا کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے پھر اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں دوسری باتیں شروع ہوں گی، تو یہاں تک ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ رمضان سے متعلق جو ہے وہ کچھ مسائل، رمضان شروع ہو رہا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ہمارے خصوصاً جو مومنین ایسے یورپین اور امریکہ کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں جو بڑے شہر ہیں، ان میں ایک نماز کی مسافرت اور سفر کا مسئلہ درپیش آتا ہے۔ نیت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رمضان المبارک میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ممنوع کی ہیں روزے کی حالت میں، حالانکہ حلال ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا استعمال یا ان کو انجام دینا منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ وہ ساری 8 یا 9 چیزوں کی لسٹ ہے، وہ توضیح مسائل کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ کتاب ہم نے بھیجی تھی میرے خیال ہے محسن بھائی نے، اس پہ ضرور روزے کے احکام دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو بیان کر دوں کہ نیت کے بارے میں، جیسے تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ جو بھی واجب روزے ہوتے ہیں اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ نیت اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے آپ کی رمضان کے روزے کی نیت ہو، کیونکہ اگر آپ فجر کے بعد نیت کریں گے تو وہ روزہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کو روزے کو یعنی امساک کی صورت میں
پورا کرنا پڑے گا اور اس کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ فجر سے پہلے نیت کر لیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیت اس طرح سے کریں معافی الذمہ. معافی الذمہ جو میرے ذمے ہے, کیونکہ یوم شک کا جو روزہ ہوتا ہے جس میں 29 یا 30 شعبان میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے, تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ یوم شک کا روزہ کہلاتا ہے. اس میں آپ معافی الذمہ کی نیت کریں گے, جو میرے ذمے ہے وہ نیت ہے. اگر ظہر سے پہلے آپ کو معلوم ہو جائے کہ رمضان ہے تو اس نیت کو نیت خود بخود رمضان کی طرف منتقل ہو جائے گی. لیکن اگر ظہر کے بعد معلوم ہو کہ رمضان ہے تو پھر اس روزے کو اسی طرح گزارنا ہے, اس کی قضا کرنی ہے. یہ چیز ڈیٹیل سے آپ توضیح مسائل کے اندر یہ ابھی ایک اور فائل میں آپ کو لوگوں کو بھیج دوں گا, اردو میں موجود ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. پھر ایک اور جو چیز ہے نیت سے متعلق ایک سوال بھیجے محمد والے ایک اور سوال بھیجے. اور نیت کے بارے میں پچھلے دفعہ پتہ نہیں میں نے یہاں بتایا تھا, ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیت کا کنٹینیوس قائم رہنا ضروری ہے. اگر بیچ روزے میں آپ نیت کے بارے میں تردید کا شکار ہو گئے کہ میں روزہ رکھوں نہیں رکھوں, میں روزہ کھول لیتا ہوں یا روزہ نہیں کھولتا, اور نیت جہاں آپ کی ڈسکنیکٹ ہوئی وہیں سے آپ کا روزہ ختم. کیونکہ نیت شرط ہے کسی بھی عبادت کے لیے. اگر وہ نیت ہے تو روزہ ہے, اگر نیت نہیں ہے تو وہ روزہ آپ کا ختم. میں نے مثال پتہ نہیں یہاں دی تھی, بتایا تھا آپ کو, نہیں بتایا تھا کہ اگر نیت بیچ میں آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی تو اس دن کا روزہ چلا گیا, اس دن کی آپ جو ہے قضا دوبارہ سے رمضان گزرنے کے بعد انجام دیں گے. اس کے سارے مسائل یقیناً آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. میں اصل آ رہا ہوں اس طرف, نماز مسافر کی طرف. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور ہر دفعہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہوتے ہیں. میں اس کی کلی قوانین آپ کو بیان کر دیتا ہوں. آپ کے لیے کیا ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا. دیکھیں, ایک مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایک گلاس رکھا ہے, اس میں ایک میں شراب ہے, یہ نجس چیز ہے, اور ایک میں پانی ہے. اگر آپ پوچھیں کہ میرے سامنے جو ہے وہ 2 گلاس رکھے ہیں خون کر کے, اس میں سے ایک شراب ہے اور ایک پانی ہے, تو میں ان میں سے کون سا پیوں, تو یہ کہے کہ پانی پی لیں. ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ پہچانیں کہ ان میں سے پانی کون سا ہے اور شراب کون سی ہے, اس میں سے آپ خود چوز کریں گے. تو میں ان مجتہدین سے لیے ہوئے فتاویٰ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اصل مسافر کے لیے مسئلہ کیا ہے. ہم مسافر کے لیے جو نماز کے احکام بیان کرتے ہیں اس کے لیے ہم 4 اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا حصہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرنے والے, غور سے سنیے گا, اگر نہیں سمجھ آئے تو دوبارہ مجھ سے پوچھ لیے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کام, جن کی جاب ہی سفر ہوتی ہے, جن کی جاب ہی سفر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو ٹرین ڈرائیور, پائلٹس, جو ڈرائیورز ہوتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز, ٹرک ڈرائیورز, ان کا کام کیا ہے, ان کا کام ہی سفر ہے, یعنی ان کے کام میں ہی سفر ہے. تو ایسے لوگ جو اس طرح کی جابس کرتے ہیں, ان کے لیے جہاں بھی جائیں گے ان کی نماز پوری ہے اور ان کا روزہ پورا ہے. ان کو روزہ رکھنا چاہے جب بھی رمضان کے درمیان جہاں پہ بھی ہوں, آج اس شہر میں, کل اس شہر میں, کل اس شہر میں, 10 دن کا قصد نہ بھی کریں تو ان کو نماز اپنی پوری کرنی ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا شغل یا جن کی جاب سفر نہیں ہوتا, لیکن ان کی جاب سفر کے اندر ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہے, یا ڈرائیورز کے ساتھ کلینرز ہوتے ہیں, یا ٹرین کے اندر ٹی ٹی ہوتا ہے جو ٹکٹ چیک کرتا ہے. اس کا جو ہے کام سفر نہیں ہے, یہ خود سفر نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یہ سفر کے دوران اس کا کام چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں جن کے کام میں سفر ہوتا ہے, جن کے مشغلے میں سفر کرنا پڑتا ہے, تو ایسے لوگوں کی نماز بھی پوری ہے. وہ بھی جہاں جائیں گے اپنے شغل, اپنی جاب کے سفر کے دوران ان کی نماز کیا ہوگی, پوری ہوگی, اور جہاں نماز پوری ہوگی وہاں پہ روزہ رکھ سکتے ہیں. بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نماز پوری نہیں ہے. کسی کے ذہن میں ہے کون سی جگہ ہے؟ حج کے دوران ان 4 چیزوں کے علاوہ, ان 4 مسجدوں کے علاوہ بتائیں کہ خواتین میں سے کوئی نظر کا روزہ, کہ اگر آپ منت مانیں یا نظر مانیں کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی اور میں وہاں جا کے روزہ رکھوں گا, تو وہاں جا کے آپ روزہ رکھیں گے لیکن نمازیں آپ کی قصر ہوں گی. ٹھیک ہے, تو دوسرے دو میں نے کیٹیگریز بیان کر دی. ایک وہ جن کا شغل, جن کا سفر, جن کی جاب سفر ہے, اور ایک وہ جن کی جاب میں سفر ہے. ان دونوں کی نمازیں پوری ہوں گی. یہ 2 کیٹیگری آپ کے لیے آسان تھی, سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ آگے تیسری چیز, وہ لوگ جن کا جسے کہتے ہیں کہ کام پرماننٹ جگہ پر ہے لیکن مقدمہ وہاں تک جانے کا جو آپشن ہے نا اس میں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ان کی جاب یا ان کی جاب یا آپ کی جاب یا ان کی جاب, مثال کے طور پہ
رچمنڈ میں ہے یا میری لینڈ میں کسی دور دراز کسی اور شہر کے اندر ہے, کسی اور جگہ جاتے ہیں DC کے اندر, آپ کو روزانہ یا ہفتے میں 3 دن یا ہفتے میں 2 دن کنٹینیوسلی جانا پڑتا ہے, سالوں جاتے ہیں آپ اسی طرح. تو ایسے لوگ جیسے پروفیسرز ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ وہ لوگ جن کا مقدمہ یعنی جو جاب ہے, یعنی جن کا مقدمے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, مقدمہ سمجھ رہے کیسے کہتے ہیں؟ اصغر بھائی نہیں سمجھ رہے نا, الفاظ یہاں پر روٹین کی نہیں مقدمہ روٹین کو نہیں کہتے بھائی. ہاں obligation یعنی آپ کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کریں وہاں پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آئنسٹائن کا فارمولا یوز کر لیں اور ایزی کر کے MC² وہاں پہنچ جائیں آنکھیں بند کر کے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے گاڑی میں یا جس پہ بھی جانا ہے, جہاز پہ, جس طرح بھی جانا ہے. تو ایسے لوگ جن کا مقدمہ شغل ہے, تو اب ان کے لیے 2-3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سارے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. کیا ہوتی ہیں کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر روز سفر پہ جاتے ہیں, ہفتے میں 5 دن سفر پہ جاتے ہیں, ان کی میری لینڈ میں یا DC میں یا کہیں پہ جاب ہے, ہر روز جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہفتے میں مثلا منڈے کو چلے جاتے ہیں اور تھرسڈے کو واپس آ جاتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے آ جاتے ہیں, ان 10 دن پورے نہیں کرتے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں. تو یہ تینوں کیٹیگریز والے اگر یہ کنٹینیوسلی یہ کام کر رہے ہوں تو ان کی نماز سفر میں پوری ہے. یہ تیسرے لوگ آ گئے, ان کی نماز سفر میں آفس جانے والی شہر میں ہی تو صرف وہ ہوگی, اگر اس کے علاوہ کسی اور شہر میں جائیں گے. اس کے وہی بتا رہے ہیں. اچھا سوری, یہ اصل میں سفر ہی کی بات ہو رہا ہے, شہر کے اندر تو سوال پیدا ہی نہیں ہو رہا نا. یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جس جگہ پہ آپ کی نماز قصر ہوتی ہے, وہ نماز قصر ہونے کا یہ کہ 40 یا 48 کلومیٹر آپ جائیں, آنا جانا آپ کا 40-48 کلومیٹر بنتا حد تلفظ کے بعد, تو وہ الگ, وہ ابھی بیان نہیں کر رہا, وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری ہوگی. چوتھی کیٹیگری کے بارے میں اس کی کچھ شرائط اور اس کے کچھ پوائنٹ سمجھنے. وہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ کیا ہے کہ نمازیں پوری ہونے کے لیے کثیر السفر ہونا ضروری ہے. کثیر السفر کی اصطلاح جو ہے وہ ابھی ڈیٹیل سے جانے کا ٹائم نہیں. کثیر السفر کہتے ہیں کہ مسلسل کوئی اپنے ان 3 چیزوں کے اندر مسلسل سفر کرے, ٹھیک ہے. اور مسلسل سفر میں پہلے 2 مہینے, بعض علماء کے اس میں کیونکہ نظرات کا فرق ہے کہ پہلے سفر سے نماز قصر ہو جائے گی یا دوسرے سفر کے بعد ہوگی, تو وہ کثیر السفر کی شرائط انشاءاللہ کسی اور دن آپ کو بیان کروں گا. تو کہتے ہیں کہ کثیر السفر ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو کہ مثلا مجھے آج ٹھیکہ مل گیا, ٹھیک ہے, ٹھیکہ نہیں کہہ رہا ہوں, مجلس مل گئی مجھے 3 جگہ کسی جگہ, ٹھیک ہے, کہ میں 3 جگہ 1 مہینے کے لیے وہاں پہ جا کے رمضان میں مجھے کینیڈا میں جا کے درس دینے یا 6 دن کے لیے دینے. تو اب میں وہاں پہ جا کے میرا شغل کے طور پہ سفر ہے, یہ شغلی سفر ہے, لیکن میں کثیر السفر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں 10 دن سے کم ہوں گا تو میں نماز شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی 2 رکعت نماز پڑھوں گا 4 رکعت نماز کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھیں, کثیر السفر ہونا ضروری ہے. پہلی شرط ان تمام کیٹیگریز کے اندر کثیر السفر ہونا ضروری ہے, ایک چیز. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کثیر السفر کے لیے ایک بات انہوں نے اور بیان کی کہ ہر سفر مسلسل ہو اور ہر سفر کے درمیان 10 دن سے کم کا وقفہ ہو. 10 دن سے کم کا وقفہ ہو, سمجھ رہے کہ آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو کچھ آن لائن ہے اور کچھ یعنی ان پرسن جانا ہے, تو آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں 2 دفعہ آ جائے کریں, تو یا 3 دفعہ آ جائے کریں, تو آپ کی 10 دن سے کم عرصے میں آنا جانا آپ کا وہاں پہ ہو, تب آپ کثیر السفر کے اندر آئیں گے. اور پھر پتہ نہیں کون سے مہینے کے بعد وہ ہر مجتہد کے رہتا بیان کیا کہ پہلے مہینے سے یا دوسرے مہینے سے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ان کا سفر ان کے کام کے حصہ ہو, یعنی مسلسل جانا ہو. ایسا نہیں کہ مثلا آپ کا واشنگٹن کے اندر جو ہے جاب ہے, تو آپ واشنگٹن گھومنے کے لیے گئے اور وہاں پہ آپ کو رات کو دیر ہو گئی, تو آپ کہیں کہ آپ آج مثلا سیٹرڈے ہے تو میں 1 دن اور رک جاتا ہوں تاکہ منڈے سے جاب جوائن کر لوں گا. تو اس طرح کا اس طرح نہ ہو, یعنی آپ اپنے کام سے گئے ہوں اور اگلے دن آپ کی وہاں پہ جاب شروع نہیں ہو تو آپ رک جائیں. اس کے لیے نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کس نیت سے گئے تھے. جاب کی نیت سے گئے تھے اور آپ نے کام کیے تھے, یا کام کی نیت سے گئے تھے اور جاب کے لیے رک گئے. اگر کام کے لیے گئے تھے اور آپ نے جاب کے لیے رک گئے تو نماز آپ کی شکستہ یعنی 2 رکعت ہے, آپ مسافر ہیں وہاں پہ. لیکن اگر آپ جاب کے لیے گئے تھے, ہر ہفتے جاتے ہیں, تو پھر آپ کی نماز پوری ہے. ایک چیز اور بتا دوں کہ جو لوگ کثیر السفر ہو جاتے ہیں وہ کثیر السفر اسی وقت ہیں کہ جب وہ اپنے پیشے سے متعلق, اپنے شعبے سے متعلق, اپنے شغل سے متعلق, کیا کہتے ہیں, اپنی جاب کے متعلق جا رہے ہوں. مثال کے طور پہ اصغر بھائی یا میں یا یہ کوئی بھی روزانہ جاب پہ جاتا ہوں کسی جگہ پر, لیکن ایک دن جو ہے وہ مثلا شاپنگ کرنے چلا گیا. یا سادی سی مثال دوں, جو لوگ ایران میں یا قم میں یا مشہد میں رہتے ہیں
ٹھیک ہے، یا مشہد سے دور رہتے ہیں یا نجف یا کربلا میں رہتے ہیں، وہ مثلاً زیارتی سفر پہ ہر ہفتے امام حسین علیہ السلام کے سفر حرم میں جاتے ہیں، سالوں سے ان کا یہی روٹین ہے، تو ابھی کثیر سفر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہر سال ہر ہفتے وہ جمعرات کے دن شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں رہتا ہے، خود نجف میں رہتا ہے لیکن شب جمعہ گزارنے کے لیے امام حسین کے حرم میں جاتا ہے، اور سالوں سے اس کا یہی روٹین ہے، تو یہ کثیر سفر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس کا شغل نہیں ہے۔ زیارتی سفر، ٹھیک ہے، تفریحی سفر، اس طرح کے جتنے بھی سفر ہوں گے، چاہے آپ کثیر سفر ہوں بھی، لیکن جب ان سفروں پہ جائیں گے تو آپ کی نماز شکستہ نہیں ہوگی۔ ایک چوتھا نقطہ کہ وہ شغل یعنی یہ شغلی سفر ہو، یہ میں نے بیان کر دیا، تفریحی اور زیارتی سفر نہ ہو، یعنی یہ آپ کی جاب سے متعلق سفر ہو تو اس میں نماز پوری ہوگی، لیکن اگر جاب سے متعلق سفر نہیں ہوگا تو اس میں آپ کی نماز شکستہ یا جسے کہتے ہیں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہوگی۔ اور اگر کسی جگہ ہفتے میں 1 دن جانا ہو، وہاں 2 یا 3 دن پہلے جائے شاپنگ یا دوسرے کاموں کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو یہ نماز بھی کیونکہ نیت آپ کی شاپنگ والی ہے تو آپ کو یہاں پہ نماز اپنی آدھی پڑھنی پڑے گی۔ اور ایک چیز اور، سفر تحصیلی جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، ان کے لیے بھی ایک خاص چیز کہ اگر اس کے بدلے وہ پیسے لیتا ہو، اگر اس کو مثلا اسکالرشپ ملا ہوا ہو کسی جگہ سے اور اسکالرشپ کی وجہ سے وہ کہتا ہو کہ نہیں میں وہاں پہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں نہیں رہوں گا، میرا گھر ورجینیا میں ہے، واشنگٹن میں میری یونیورسٹی ہے، اور وہاں سے پیسے لے کے وہ پورا وہاں پڑھتا ہو اور یہاں پہ آ جاتا ہو، تو اس کے بدلے بھی وہ نماز اپنی پوری پڑھے گا، یہ اس کا شغل ہے، اس کے بدلے اس کو پیسے مل رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو نماز پوری پڑھے گا۔ لیکن سفر نہ ہو یعنی شغل نہ ہو اس کا، تو یہاں پہ اگر اس کو شک ہو جائے کہ میرا سفر شغلی ہے یا نہیں ہے، پڑھنے جاتا ہے مثلا تنخواہ جو ہے وہ نہیں، وہاں سے اس کو فاصلہ یا دوسری چیزیں نہیں ملی ہوئی، ابا پیسے پے کرتے ہیں، تو اب اس کو شک ہو گیا، اگر شک نہیں ہوا تو نماز شکستہ ہے، لیکن اگر شک ہو گیا تو اب وہاں پہ احتیاط کا عمل کرے گا، اور احتیاط کا عمل کیا ہے؟ کوئی دونوں طریقوں سے پڑھنا پڑے گا اس کو، نماز پوری پڑھے اور 2 رکعت بھی پڑھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔